اللہ کی پاور کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، جبکہ اگر تم امیجن کرو یونیورس کی کریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو ہولڈ کون کیے ہوئے، یہ ساری چیزوں کو رن کون کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، تو تم کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اللہ کو؟ اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری حاجتیں پورے کرنے پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے پرابلم سالو کرنے پہ قادر نہیں؟ یہ مثالیں دینے کا یہ ہے تفسیر، یہ ناؤ دس از تفسیر، کہ یہ آیات بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو ریکگنائز کرو، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، اور اپنے خالق کے پاس جاؤ، اس سورس کے پاس جاؤ جو حلیم ہے، یعنی کہ ایکسٹریملی فاربیئرنگ ہے۔ اللہ بہت صابر ہے۔ لوگ نعوذ باللہ اللہ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی کسی بھی سویلائزیشن کسی بھی کلچر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ فاربیئرنگ ہے، اللہ فارگیونگ ہے، اللہ نہیں پکڑتا انہیں، اللہ سب کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، نعوذ باللہ کوئی ایگوئسٹک گاڈ ہو نعوذ باللہ، تو وہ فوراً پکڑ لے ایک بندے کو کہ اس نے جو ہے میرے خلاف بات کیسے کی۔ ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ فوراً پکڑ لے گا، کہے گا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کو میں فوراً پکڑوں گا، لیکن اللہ چانسز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ڈیوائن وزڈم کے مطابق دنیا کو رن کر رہا ہے، اینڈ اگین وی آر many times unable to understand that because ہمارا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ سو دین سورہ یاسین کی ایک آیا میرے ذہن میں آتی ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming۔ یہ کب آیا 1500 سال پہلے تقریباً، جب ماڈرن فزکس ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، جب ابھی گیلیلیو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے، جب یہ کنسیپٹ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے، کیونکہ بائبل میں ہے ارتھ فلیٹ ہے، اور جب یہ کنسیپٹ آیا ہی نہیں تھا کہ اسپیس کی نیچر کیا ہے۔ یہ تو آئنسٹائن نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ اسپیس از لائک اے سی۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیوں اتنی بڑی تھیوری ہے فزکس میں؟ کیونکہ آئنسٹائن نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا تھا کہ اسپیس ہے کیا چیز، اور اس نے اسپیس ٹائم کی بات کی تھی، اور اس نے مثال دی کہ اسپیس جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور اس میں ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ سوئم کرتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یسبحون، یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ۔ اب یہ نعوذ باللہ اگر قرآن مجید کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی زیادہ پریسیجن کیسے عربک میں آ گئی؟ عربک کا یہ ورڈ یسبحون یہاں کیسے استعمال ہو گیا؟ اس بندے کو نعوذ باللہ اگر اس نے قرآن لکھا ہے، اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہیونلی باڈی سوئم کر رہی؟ تو اب تو یہ کانسیپٹ ہی دور تک نہیں تھا، اور سوئمنگ کا ذہن میں کیسے آ گیا؟ ڈیزرٹ میں تو پانی ہوتا ہی نہیں، سائیکولوجیکلی سپیکنگ سوئمنگ تو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے ذہن میں، کیونکہ قرآن تو ڈیزرٹ میں نازل ہوا ہے، قرآن تو عرب ورلڈ میں نازل ہوا ہے۔ سوچیں کہ ڈیزرٹ کا بندہ، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اگر قرآن انسان نے لکھا ہے، تو ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ یہ لکھے گا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا؟ اس کے تو دور دور تک پانی کا جو ہے وہ مائنڈ ہی نہیں، اس نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے کریٹ کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے ہز تھرون واز آن واٹر، ہر جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہیونلی باڈیز کے لیے ورڈ جو ہے وہ یسبحون استعمال ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا تو ہم غور کریں، یہی وہ الزام لگاتے ہیں نا۔ میں جب بھی کوئی میرے پاس بندہ آتا ہے، اس سے میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھو کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، بنیادی سوال ہے مسلمان کے لیے۔ چھوڑو سکیپٹسزم کو، صرف اس بات کا جواب دے دو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھے نا، امپیریکل ایویڈنس ان کا تو ہے نا، ان کی قبر تو موجود ہے نا، کیا وہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ انہوں نے؟ کیا انہوں نے ہمیں خالق کے بارے میں یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ کس لیے؟ اسکیپٹک کہیں گے کہ نہیں جی کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے بتائی ہیں، تو ہم سیرہ کھولتے آئے، ہمارے سے بات کریں کیا پولیٹیکل موٹیو تھا ان کا؟ وہ کون سی محفلیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ قرآن لکھ رہے تھے نعوذ باللہ؟ اس لیے یہ ایروگینس ہے۔ تو یہ جو زبردست میں نے آپ کو آیت سنائی، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہ سب کی سب فلک میں اپنے اپنے آربٹس میں ہیونز میں سوئم کر رہے ہیں، اور اس سوئمنگ کی وجہ سے، لٹرلی یہ سوئمنگ ہے، اس کی وجہ سے گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں، جو کہ ابھی 21ویں صدی کی ایجاد ہے۔ گریویٹیشنل ویوز ابھی جا کے دریافت ہوئی ہیں، گریویٹیشنل ویوز، اور اس پہ نوبل پرائز جیتا ہے ان لوگوں نے۔ گریویٹیشنل ویوز کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح ایک پانی میں ایک چیز جب بھاری سی چیز رکھی جاتی ہے، پانی ڈسپلیس ہوتا ہے، اس کی ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ویوز بنتی ہیں، تو یہ اسی طرح گریویٹیشنل ویوز بنتی ہیں جب ایک میسو ہیونلی باڈی اسپیس میں پلیس کی جاتی ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹرلی اسپیس واٹر ہے، آپ کو یہ نہ سمجھے میں نے یہ کہہ دیا، کیفیت ایسی ہے. یہ آئنسٹائن نے بیان کیا تھا کہ اسپیس از لائک واٹر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سوئم کر رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں. تو دیکھیں قرآن پہ جب ہم تدبر کریں گے، غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس پہ جب ہم تدبر کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ سب بائی چانس ہے. یہ سب کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں جو ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ ایوولوشن کا ایک جو ایبسرڈ سا پرسپیکٹیو ہے. آلدو ایوولوشن کی پھر کبھی بات کریں گے کہ مسلم اسکالرز بہت سے کہتے ہیں کہ یس اینیملز اور پلانٹس میں ایوولوشن کے ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کروانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ وی ہیو اے کریٹر.